بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی وہ اغوا کرنے آئے تھے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ میں اس سے پہلے آپ کو ایک کہانی سنا چکا ہوں جس کا عنوان تھا ساس، ستیلی ماں اور سرسوں۔ میں نے کسی کے بھی خلاف مقدمہ نہیں بنایا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ ان دونوں خاندانوں کی دشمنی ختم ہو جائے، لیکن مجھے توقع نہیں تھی کہ ایسا ہو سکے گا۔ اگر آپ نے خاندانوں کی دشمنیاں دیکھی ہوں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کے دشمن خاندان ذرا سی بات کو بڑھا چڑھا کر ایک دوسرے کے خلاف طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ کوئی بات نہ ملے تو بات بنا لیتے ہیں۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت تو دشمن خاندانوں میں صبر اور تحمل بالکل ہی نہیں ہوتا تھا۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا، پھر یہ لوگ دشمنی کس طرح ختم کر دیتے۔ ذرا غور کریں کہ ایک لڑکی نے اپنے باپ کے 3 بیلوں کو زہر دیا تھا، اور اس واردات کے پیچھے لڑکی کے سسرال کا ہاتھ بھی تھا۔ یہ ہر کسی کو پتہ چل گیا تھا کہ راجہ مراد خان کی دوسری بیوی شاداں، اس کے قابل اعتراض تعلقات گاؤں کے ایک آدمی کے ساتھ تھے جس کا نام نذیر تھا۔ مراد خان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام جمال تھا۔ جو لوگ ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کرتے تھے وہ 3 بیلوں کا خون اور اپنی بے عزتی کیسے برداشت کر لیتے؟ مجھے یہی توقع تھی کہ کسی نہ کسی بات پر ان لوگوں میں لاٹھیاں اور کلہاڑیاں چل جائیں گی۔ میں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ اگر ایسی بات ہوئی تو میں ان کی عورتوں کو بھی کیس میں شامل کر کے سزا دلواؤں گا، لیکن بڑی سنگین واردات ہو گئی۔ نذیر قتل ہو گیا۔ صبح ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا جب نمبردار مقتول نذیر کا باپ اور شاید اس کے 1-2 چچا تھانے میں آئے تھے۔ میں ابھی گھر میں تھا۔ ایک کانسٹیبل نے مجھے گھر آ کر بتایا کہ 1.5-2 مہینے پہلے آپ نے جو کیس رفع دفع کر دیا تھا اس کا ایک آدمی قتل ہو گیا ہے۔ مقتول کا نام کیا بتاتے ہیں؟ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا۔ شاید نذیر بتاتے ہیں، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے یہ وہی آدمی ہے جس کے ساتھ مراد خان کی بیوی نے یاری لگا رکھی تھی۔ یہ سن کر ایک تو میں غصے سے بھڑک اٹھا، اور دوسرے مجھے یہ اطمینان ہوا کہ یہ لمبی چوڑی تفتیش یا سراغ رسانی کی واردات نہیں۔ نذیر کو مراد خان یا اس کے بیٹے جمال خان نے یا دونوں نے قتل کیا یا کروایا ہوگا۔ پہلے واقعہ کو جہاں تک مجھے یاد ہے 1 مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینہ گزرا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے بے وقوف بنانے کے لیے انتقام لینے میں اتنا وقت گزار دیا تھا۔ میں جلدی تیار ہو کر تھانے گیا۔ رپورٹ دینے جو آئے ہوئے تھے ان سب نے مجھے السلام علیکم کہا، اور میں نے اس کے جواب میں جتنی گالیاں یاد تھیں سنا ڈالی۔ اپنے بیٹے کو کس سے مروایا ہے؟ میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا۔ قاتل وہی ہیں ملک صاحب، نذیر کے باپ نے روتے ہوئے کہا، مراد خان اور اس کا بیٹا جمال خان۔ حضور، نمبردار بولا، وجہ تو آپ کو معلوم ہے۔ میں نے نمبردار کو ایک خاص قسم کی گالی دے کر کہا، مجھے اور بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ لاش ان کے گاؤں سے 2-2.5 فرلانگ دور ایک گہری سی جگہ پر پڑی ہوئی ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق مقتول کو کلہاڑیوں اور لاٹھیوں سے قتل کیا گیا ہے۔ ایسی رپورٹ جو کاغذی کارروائی اور رپورٹ دینے والے سے جو پوچھ گچھ کرنی ہوتی ہے وہ میں نے کی۔ اس سلسلے کا کچھ کام محرر ہیڈ کانسٹیبل کے سپرد کیا اور میں موقع واردات کو چل پڑا۔ میں بڑی تیزی سے وہاں تک پہنچا۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ تماشائی اور مقتول کے رشتہ دار کھرے مٹا دیں گے۔ کھوجی کی طرف میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج دیا تھا۔ میں نے جب زمین پر خون میں لت پت لاش کو پڑے دیکھا تو اس پر جھکا۔ لاش پیٹھ کے بل پڑی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ لاش کے سینے سے قمیض ہلی ہے۔ فوراً ہی خیال آیا کہ ہوا سے ہلی ہوگی۔ میں لاش کے سر کو دیکھنے لگا تو اس کے منہ سے سیٹی کی طرح کی آواز نکلی۔ اس وقت میں نے اس کے سینے پر نظر ڈالی تو سینہ سانس لینے کی طرح اٹھتا اور بیٹھتا تھا۔ سینے کی یہ حرکت بڑی معمولی سی تھی۔ میں نے اس کی نبض پر انگلی رکھی تو میں حیران رہ گیا کہ نبض چل رہی تھی۔ دل پر ہاتھ رکھا تو دل دھڑک رہا تھا۔
میں اٹھ کھڑا ہوا اور ان لوگوں کو جو تھانے میں میرے پاس آئے تھے وہی گالیاں جو میں انہیں پہلے دے چکا تھا ایک بار پھر دیں اور کہا کہ یہ تو زندہ ہے۔ بدبختو، میں نے انہیں کہا، اگر اچھی طرح دیکھ لیتے تو تم اسے ساتھ ہی اٹھا لاتے اور اسے ہسپتال بھیج دیا جاتا۔ اب اس کا خون اتنا جا چکا ہے کہ معلوم نہیں یہ زندہ رہے گا بھی یا نہیں۔ فوراً چارپائی لاؤ اور اسے ہسپتال پہنچاؤ۔ مجھے مضروب کے ساتھ ایسی کوئی ہمدردی نہیں تھی کہ وہ ضرور ہی زندہ رہے۔ میری ضرورت صرف یہ تھی کہ اگر اس نے مرنا ہی ہے تو بیان دے کر مرے۔ اس کے لواحقین دوڑے گئے اور چارپائی اٹھا لائے۔ میں نے چارپائی آنے تک مقتول کے جسم کا معائنہ کر لیا اور جیسی ضربات تھیں وہ لکھ لیں، زخم الگ لکھے، اندازاً ان کی لمبائی گہرائی وغیرہ بھی لکھ لی۔ جہاں وہ پڑا تھا وہاں سے کم و بیش 10 گز دور ایک لاٹھی پڑی تھی جو اسی کی ہو سکتی تھی۔ ان لوگوں نے مجھ پر یہ احسان کیا تھا کہ زیادہ لوگوں کو بے ہوش مضروب کے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ میں نے لاٹھی اٹھائی اور زمین دیکھی۔ یہ کسی کا کھیت تھا جس میں کچھ بھی کاشت نہیں کیا گیا تھا۔ مجھے پاؤں کے ایسے نشان نظر آئے جیسے 2 یا 2 سے زیادہ آدمیوں میں لڑائی ہوئی ہو۔ میں زمین کو گھوم پھر کر دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے آواز دی۔ وہ ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں اس تک پہنچا۔ جناب، اس نے کہا، وہ دیکھیں، نیچے زری جوتی کا ایک پاؤں پڑا ہوا ہے۔ میں نیچے گیا۔ یہ جگہ موقع واردات والی جگہ سے ذرا نیچے تھی۔ یہ بھی ایک خالی کھیت تھا جس کی مٹی خاصی نرم تھی۔ میں نے جوتی تک پہنچنے سے پہلے اس کا کھرا دیکھنے کی کوشش کی۔ مجھے اس جوتی کا کھرا نظر آ گیا۔ وہاں مٹی نرم تھی۔ اس کھرے کا رخ بتا رہا تھا کہ یہ کوئی عورت تھی اور موقع سے بھاگ کر گئی تھی۔ پاؤں چھوٹا تھا جس سے میں نے کہا کہ یہ زنانہ پاؤں ہے۔ میں نے جوتی دیکھی۔ یہ زری جوتی تھی جو بالکل نئی تو نہیں تھی لیکن پرانی بھی نہیں تھی۔ آگے دیکھا تو مجھے یہ کھرا اس طرح نظر آیا کہ ایک پاؤں جوتی کا اور دوسرا پاؤں ننگا تھا۔ چند ہی قدم آگے اس جوتی کا دوسرا پاؤں پڑا تھا۔ کھرا اٹھانا کھوجی کا کام تھا۔ میں نے 2 آدمیوں کو بلا کر وہاں کھڑا کر دیا کہ وہ کسی کو اس طرف سے گزرنے نہ دیں۔ اگر مضروب کی حالت کچھ اچھی ہوتی تو میں تفتیش کے اتنے گہرے چکر میں نہ پڑتا، لیکن مجھے اس کے بچنے کی امید کم ہی نظر آ رہی تھی۔ میں واپس موقع پر آیا۔ چارپائی آ چکی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ اس کے زخموں پر کپڑے باندھ دو تاکہ جو خون اس کے اندر رہ گیا ہے وہ اندر ہی رہے۔ میں نے اس کے جسم کا معائنہ کیا تھا۔ 3 یا 4 ضربیں لاٹھیوں کی سر پر پڑی تھیں۔ ایک ضرب سے خون پھوٹا تھا، باقی ضربوں کی جگہ ابھار تھے۔ کلہاڑی کا زخم ایک کندھے پر تھا اور 2 زخم کندھے سے نیچے ایک بازو پر تھے۔ اس نے وار روکنے کے لیے بازو آگے کیے ہوں گے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اسے چارپائی پر ڈالیں اور جس قدر جلدی ہو سکے اسے ہسپتال پہنچائیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو یہ کہہ کر ساتھ بھیج دیا کہ ڈاکٹر اس کا نزعی بیان لینے کی کوشش کرے۔ کھوجی آ گیا تھا۔ میں نے اسے جوتی کے دونوں پاؤں دے کر بتایا کہ اس کے کھرے کہاں ہیں۔ پھر میں وہاں سے نمبردار کی ڈیوڑی میں جا بیٹھا اور سب سے پہلے مراد خان، اس کے بیٹے اور شاداں کو بلایا۔ مراد خان آیا تو میں نے اسے اندر بلا لیا۔ جناب راجہ صاحب، میں نے اسے کہا، جتنی جلدی مان جاؤ گے تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ کیا مان جاؤں ملک صاحب؟ مراد خان نے حیران ہو کر پوچھا۔ مراد خان، میں نے کہا، میری بات سمجھ جاؤ، نذیر کو تم نے قتل کروانے کی کوشش کی ہے۔ تم نے نہیں تو پھر یہ تمہارے بیٹے کا کام ہے۔ میں نے جس طرح پہلے تم لوگوں کو بخش دیا تھا اب بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ نذیر مرا نہیں، زندہ ہے۔ لیکن ملک صاحب، مراد خان نے کہا، میرے پاس اس ذلیل آدمی کو قتل کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ کیا تمہاری بیوی کے ساتھ اس کا یارانہ نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو جس روز پتہ چلا تھا ملک صاحب، مراد خان نے کہا، اس سے 2 روز بعد میں نے اس بدکار لڑکی کو طلاق دے دی تھی۔ اگر قتل ہی کرنا تھا تو میں اس خوبصورت چڑیل کو قتل کرتا جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، لیکن میں نے قتل کی سوچی ہی نہیں تھی، کیونکہ ہم سب نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ دشمنی کی عداوت ختم کر دیں گے۔ اگر قتل کرنا ہوتا تو میں اتنا لمبا انتظار نہ کرتا۔ باہر جا کر بیٹھو، میں نے کہا، اور ٹھنڈے دل سے سوچو، پھر مجھے بتاؤ۔ اگر پھانسی چڑھنا ہے تو بھی بتا دینا۔ اسے باہر بھیج کر میں نے اس کے بیٹے جمال خان کو بلایا۔ اس سے بھی یہی کچھ پوچھا اور اس نے بھی اپنے باپ جیسے جوابات دیے۔ اگر میں نے قتل کرنا ہوتا تو اپنے باپ کو قتل کرتا، اس نے کہا۔ اصل قصوروار میرا باپ ہے۔ اس بڑھاپے میں اس نے جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اور اپنی بیٹی کو، اس بیوی کو خوش کرنے کے لیے دشمنوں کے گھر بیاہ دیا۔ سچی بات یہ ہے ملک صاحب کہ میں نے باپ کے ساتھ تعلق ہی توڑ لیا تھا۔
اس شخص نے سارے خاندان کی اور اپنی ذات کی بے عزتی کروائی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے جواب دیا۔ میں اپنی قسم کھا سکتا ہوں۔ کیا تمہیں یہ شک نہیں کہ نذیر پر یہ قاتلانہ حملہ تمہارے باپ نے کروایا ہے؟ جمال بھائی، میں نے کہا، تھانے دار قسموں کو نہیں مانا کرتے۔ اگر یہ کام تمہارا ہے تو بے خوف ہو کر بتا دو۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے 3 بیلوں کی زہر خورانی کی واردات کاغذوں میں دبا دی۔ نذیر زندہ ہے، یہ 302 کا کیس نہیں بنے گا۔ بتا دو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ مقدمہ نہیں بناؤں گا۔ اس نے مجھے یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ اس کا اس واردات سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اس پر مزید زور نہ دیا کہ وہ جرم کا اقبال کر لے۔ یہ میرا اپنا طریقہ تفتیش تھا۔ میں مشتبہوں کو ابھی سونگھ رہا تھا۔ پختہ شک انہی پر تھا، لیکن ان کی یہ بات بھی قابل غور تھی کہ یہ قتل جیسی سنگین واردات کرنا چاہتے تو بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ ایسے قتل فوری اشتعال کے تحت فوراً ہو جاتے ہیں، اور ایسے قتل اس وجہ سے کیے جاتے ہیں کہ لوگ بے غیرت نہ کہیں۔ میں ان لوگوں کی نفسیات دیکھ رہا تھا۔ زری جوتی ایک ثبوت تھا کہ اس واردات میں ایک عورت بھی موجود تھی۔ یہ شاداں ہی ہو سکتی تھی، کیونکہ نذیر کے مراسم شاداں کے ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے شاداں کو بھی بلوایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ بات کرنے سے پہلے مجھے یہ خیال آیا کہ نذیر کے ساتھ کسی اور عورت کے تعلقات بھی ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا تھا کہ اس عورت کے خاوند یا گھر کے مردوں نے انہیں موقع پر پکڑ لیا ہو۔ عورت بھاگ گئی اور نذیر مارا گیا۔ میں نے جمال خان کو باہر بیٹھنے کو کہا اور شاداں کو اندر بلا لیا۔ اس نے پہلی حرکت یہ کی، ڈیوڑی کا دروازہ جو میں نے کھلا رکھا تھا اس نے بند کر دیا اور اس طرح مسکراتی ہوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی جیسے میں نے اسے اپنا دل پشوری کرنے کے لیے بلایا ہو۔ اس کے چہرے پر ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی، نہ ہی ڈر کے آثار تھے۔ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کیا تھا؟ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور مجھے آپ سارے شہر میں بدنام کر کے غائب ہو گئے۔ شاداں، میرے سامنے بیٹھو۔ میں نے غصے پر بڑی مشکل سے قابو پا کر کہا، ادھر مجھے کہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں، ادھر تم نے نذیر کے ساتھ دوستی قائم رکھی ہوئی ہے۔ نہیں جی، اس نے کہا۔ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ نذیر کے ساتھ کون تھی؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ تم نہیں تھی؟ کہاں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں اس کے ساتھ کہاں تھی؟ جہاں وہ بدکار بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میں نے غصے کے لہجے میں کہا، دیکھ شاداں، جس طرح تو نے پہلے سچ بولا تھا اسی طرح اب بھی سچ بتا دے۔ میں تجھ پر یہ شک تو نہیں کرتا کہ اسے تو نے مارا ہے، مجھے یہ بتا دے کہ وہ کون تھے۔ سچ تو بتا رہی ہوں تھانے دار جی، اس نے کہا۔ میں نے اس کے ساتھ تعلق توڑ لیا تھا۔ کب توڑا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیوں توڑا تھا؟ اتنی بے عزتی اور بدنامی کے بعد میں اس کے ساتھ کیسے تعلق قائم رکھ سکتی تھی؟ اس نے کہا، ماں نے مجھ پر پہرا لگا دیا تھا، ادھر سے طلاق بھی مل گئی۔ آپ گاؤں میں کسی سے پوچھ لیں، میں تو گھر میں قید ہو گئی تھی۔ تمہارے پاس زری جوتی ہے؟ اس نے میرے منہ پر نظریں جما دیں۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ یہ جوتی اسی کی ہے۔ میرے پاس کوئی زری جوتی نہیں، شاداں نے جواب دیا۔ پھر تم نے جھوٹ بولا، میں نے کہا اور زری جوتی اس کے آگے پھینک دی۔ یہ پہنو۔ اس نے فوراً اپنی جوتی اتار کر پاؤں زری جوتی میں ڈال لیے۔ میرے کہنے پر وہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے اٹھ کر اور اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ کر دیکھا، جوتی تقریباً 1 انگلی کھلی تھی۔ اتنی کھلی جوتی میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ اس کھیت میں جہاں سے یہ جوتی ملی تھی ننگے پاؤں کے کھرے بھی تھے۔ میں نے کھوجی کا پتہ کرایا، مجھے بتایا گیا کہ کھوجی اپنا کام کر کے ابھی ابھی واپس آیا ہے۔ میں نے اسے اندر بلا کر شاداں کے سامنے کہا کہ اس کا کھرا دیکھو۔ کھوجی باہر چلا گیا اور باریک مٹی اٹھا کر لے آیا۔ اس نے یہ مٹی فرش پر رکھ کر پھیلا دی اور شاداں کا ایک پاؤں اس پر رکھوایا۔ کھوجی نے مجھے اشارہ کیا کہ اس لڑکی کو باہر بھیج دو۔ میرے کہنے پر شاداں باہر چلی گئی۔ کھرا ملتا جلتا ہے، کھوجی نے کہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہاں یہی کھرا تھا تو غلط نہیں ہوگا، لیکن حضور تھوڑا گہرائی میں جائیں تو شک ہوتا ہے۔ کھیت کی مٹی نرم ہے اور اس میں ہلکی لکیریں یعنی سیاڑ ہیں۔ عورت دوڑ رہی تھی۔ آپ غور کریں کہ دوڑتا ہوا پاؤں جب زمین پر لگ کر اٹھتا ہے تو ایڑی اٹھتی ہے اور پنجہ ذرا پیچھے کو ہو کر اوپر اٹھتا ہے۔ اس طرح کھرا پوری طرح واضح نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں کھوجیوں کے متعلق بہت کچھ بتایا ہے۔ یہ لوگ ان پڑھ ہوتے تھے، لیکن ان کا فن ایک سائنس کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان میں بعض ایسے ماہر بھی تھے کہ کھرا دیکھ کر پورے وثوق سے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ عورت کا کھرا ہے اور عورت کے پیٹ میں بچہ ہے۔ پولیس تو کھرے کا مولڈ تیار کرتی تھی، لیکن کھوجی مختلف کھروں کو ذہن میں محفوظ رکھتے تھے۔
یہ کھوجی مجھے کھروں کی شناخت کی گہرائی میں لے جا کر سمجھا رہا تھا کہ یہ اس لڑکی کا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، یعنی جہاں تک شادہ کا تعلق تھا وہ مشکوک تھا۔ میری ایک عرض مانیں، کھوجی نے کہا، اس لڑکی کو شامل تفتیش رکھیں، بلکہ مشتبہوں میں رکھیں۔ اسے شامل تفتیش تو رکھنا ہی تھا کیونکہ اس واردات کا باعث یہی لڑکی معلوم ہوتی تھی، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کھرا کوئی ایسی شہادت نہیں تھی جس پر مقدمے کی عمارت کھڑی کر سکتا۔ مجھے تو بڑی ٹھوس شہادت کی ضرورت تھی۔ میں نے کھوجی کو بتایا کہ یہ جوتی اس لڑکی کی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تو پوری ایک انگلی کھلی ہے۔ میرے ذہن پر نذیر سوار تھا۔ میں اس انتظار میں بے چین ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر کی رپورٹ آئے کہ مضروب ہوش میں آ گیا ہے اور بیان دینے کے قابل ہے۔ رپورٹ آ جانے کی صورت میں میرا کام بڑا آسان ہو جاتا اور تفتیش کا رخ ہی بدل جاتا۔ میں تفتیش یہ سوچ کر رہا تھا کہ مضروب مر گیا تو بھی مجھے یہ تفتیش کرنی تھی۔ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے نمبردار کو بلایا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ شاداں اور نذیر کے تعلقات تھے؟ ہاں حضور، نمبردار نے جواب دیا۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ طلاق کے بعد بھی ان کی میل ملاقات چلتی رہی۔ میں نے پوچھا اور کہا، تم جانتے ہو کہ موقع پر ایک عورت کے کھرے پائے گئے ہیں اور یہ جوتی وہاں سے ملی ہے۔ کیا تم شک نہیں کرو گے کہ یہ عورت شاداں کے سوا اور کون ہو سکتی ہے؟ نہیں جناب، نمبردار نے کہا، شاداں اب اتنی جرت نہیں کر سکتی کہ وہ پہلے کی طرح وہی چکر چلائے رکھے۔ طلاق نے اس کا اور اس کی ماں کا دماغ درست کر دیا ہے۔ میں نے بھی دونوں کو جوتے تو نہیں مارے لیکن بے عزتی بہت کی اور کہا کہ تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو اپنی ذات برادری کی عزت کا خیال کرو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ شاداں نذیر کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ پھر یہ پتہ چلاؤ، میں نے کہا، کہ نذیر کا دوستانہ اور کس عورت کے ساتھ تھا؟ نذیر بدماش آدمی ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ اس کی بیوی شریف عورت ہے، بیچاری چپ چاپ زندگی گزار رہی ہے اور نذیر نے اپنے یارانے لگائے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پتہ کرو کہ ان دنوں اس کا دوستانہ کس کے ساتھ تھا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، اٹھو اور جاؤ اور کچھ کام کر کے دکھاؤ، اور ایسے کرنا کہ کھوجی کو میرے پاس بھیج دینا۔ کھوجی آ گیا۔ میں نے اس سے رپورٹ لینی تھی کہ اس نے کوئی اور کھرے دیکھے ہیں یا نہیں۔ ایک تو اس نے یہ کھرا بتایا جو کسی عورت کا تھا۔ یہ کھرا کچھ دور تک چلا گیا تھا، اس کا رخ کسی گاؤں کی طرف ہونا لازمی تھا۔ کھوجی نے وثوق سے کہا کہ یہ کھرا نذیر اور شاداں وغیرہ کے گاؤں کی طرف نہیں آیا۔ حقیقت یہ تھی کہ کچھ دور جا کر غائب ہو گیا تھا۔ غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اور مویشیوں نے کھرا ہضم کر لیا تھا۔ اس سے یہ شک بھی ہوتا تھا کہ یہ عورت اس گاؤں کی نہیں تھی۔ کھوجی نے بتایا کہ ملزم 3 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 2 نہیں ہو سکتے۔ اس کی رپورٹ کے مطابق موقع واردات پر لڑائی ہوئی۔ ان میں سے ایک مردانہ کھرا اس گاؤں کی طرف چلا گیا جہاں مراد خان کی بیٹی آبدہ بیائی ہوئی تھی۔ یہ کھرا 3-4 خالی کھیتوں میں ملا۔ آگے پگڈنڈی آ گئی اور کھرا غائب ہو گیا۔ اس کا رخ یقینی طور پر آبدہ کے سسرال والے گاؤں کی طرف تھا۔ باقی ملزموں کے کھرے کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ باقی ملزم کہیں اور سے آئے تھے۔ کھوجی نے بتایا کہ موقع واردات سے ایک مردانہ کھرا اور چلا۔ وہ ایک طرف سے آبدہ کے سسرالی گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ کھوجی کو یقین تھا کہ یہ بھی ایک ملزم کا کھرا ہے۔ میں آپ کو کھروں کی بات بڑے اختصار سے سنا رہا ہوں۔ اگر میں کھوجیوں کی سائنس اور ان کی اصطلاحات میں بات کروں تو یہ بڑی دلچسپ ہو جاتی ہے، بلکہ حیران کن بھی ہو جاتی ہے، لیکن میں کہانی کو طول نہیں دینا چاہتا۔ آج کل دیہات کی عورتیں بھی شہروں میں آ کر نئے نمونے کی جوتیاں اور سینڈل وغیرہ خریدتی ہیں۔ اس وقت دیہات میں اور قصبوں میں یہ رواج تھا کہ ایک موچی گاؤں کی عورتوں کی جوتیاں بنایا کرتا تھا۔ اس وقت کے موچی جوتیاں تیار کر کے دکانوں کی طرح رکھتے نہیں تھے، بلکہ وہ یاد رکھتے تھے کہ فلاں عورت یا مرد کو جوتی دیے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور اب اس کے لیے نئی جوتی بننی چاہیے۔ سائز انہیں یاد ہوتے تھے۔ دیہات میں اکثر گھروں سے جوتیوں کی قیمت اناج اور دالوں کی صورت میں ملتی تھی اور دونوں عیدوں پر انہیں کچھ پیسے عیدی کے طور پر مل جاتے تھے۔ میں نے نمبردار کو بلایا اور اسے کہا کہ گاؤں کے موچی کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ وہ گیا اور ایک موچی کو لے آیا۔ مجھے بتایا کہ سارے گاؤں کی جوتیاں یہ موچی اور اس کا ایک بیٹا بناتا ہے۔ میں نے زری جوتی اس کے آگے رکھ کر پوچھا کہ یہ اسی نے بنائی تھی؟ اگر اس نے بنائی ہے تو کس کے لیے بنائی تھی؟
اس قسم کی جوتیوں کے 3 جوڑے بنائے تھے، موچی نے جواب دیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے جن 3 عورتوں کے نام لیے ان میں شاداں کا نام بھی تھا۔ یہ سن کر میرے دماغ میں کچھ روشنی آ گئی۔ میں نے موچی کو اٹھا دیا اور اسے کہا کہ شاداں کو اندر بھیج دے۔ نمبردار اٹھ کر باہر جانے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ شاداں آ گئی۔ تم جھوٹ بولنے سے باز نہیں آؤ گی شاداں، میں نے کہا، اور ساتھ ہی میں نے نمبردار سے کہا تم ہی اس لڑکی کو کچھ سمجھاؤ۔ میں اسے کہہ چکا ہوں کہ نذیر کو اس نے نہیں مارا، لیکن یہ ڈرتی بولتی نہیں۔ بتا دے شاداں، بتا دے، نمبردار نے کہا۔ ملک صاحب بڑے دل گردے والے آدمی ہیں، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ایسی ویسی ہو گئی تو میں تم پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ میرے ایک گناہ کے پیچھے آپ سارے گناہ میرے منہ پر کیوں ملتے جا رہے ہیں؟ شاداں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میں نذیر کے ساتھ نہیں تھی؟ میں یقین کر لوں گا، میں نے کہا، صرف اتنا سا کام کرو کہ 2-3 مہینے پہلے اس موچی سے جس نے ابھی تمہیں اندر بھیجا ہے، تم نے جو زری جوتی بنوائی تھی وہ گھر سے لا کر مجھے دکھا دو۔ وہ جوتی؟ شاداں نے کہا اور چپ ہو کر سوچنے لگی، پھر اس طرح بولی جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ وہ جوتی میری ماں نے پہنی تھی۔ اچھا، وہ زری جوتی، نمبردار بول پڑا، وہ جو تمہاری ماں گھر گھر پوچھتی پھرتی تھی کہ شادی پر پہن کر گئی اور کسی نے اٹھا لی؟ میں غصے سے پھٹ پڑا۔ نمبردار کو دخل نہیں دینا چاہیے تھا، میں لڑکی سے تفتیش کر رہا تھا۔ لڑکی نے اس کی بات سنتے ہی کہا، ہاں وہی جوتی۔ میں نے نمبردار کو 1-2 گالیاں دے کر اٹھا دیا اور باہر نکال دیا۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے پاس کوئی زری جوتی نہیں۔ میں نے کہا، تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا؟ تو میرے پاس جوتی ہے کہاں؟ شاداں نے کہا۔ میں نے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ جوتی چوری ہو گئی ہے۔ شاداں ہارے ہوئے سے انداز میں میرے سامنے فرش پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ میرے زانوں پر رکھ کر آہستہ سے بولی، آپ مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں؟ میں تو آپ کی بیوی بننے کے لیے تیار ہوں۔ بیوی نہ بنائیں ویسے ہی صحیح۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نرم دل آدمی تھا، البتہ مشتبہوں اور ملزموں کے لیے اور خاص طور پر اس قسم کی عورتوں کے لیے بڑا مضبوط پتھر تھا، لیکن شاداں کے انداز نے اور اس کے آنسوؤں نے مجھے کافی حد تک متاثر کر لیا۔ اگر وہ ایکٹنگ کر رہی تھی تو یہ کامیاب ایکٹنگ تھی۔ میں نے اس پر جو شک کیا تھا اسے پوری طرح ذہن سے نہ اتارا اور شاداں کو شامل تفتیش ہی رکھا، لیکن میرا شک کچھ ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ شاداں کی ماں سے شاداں کے جھوٹ اور سچ کا پتہ چلانا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے شاداں سے کہا کہ وہ اطمینان سے باہر بیٹھے، لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ کبھی اظہار محبت شروع کر دیتی، کبھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے لگتی۔ میں اسے اٹھانے کی کوشش کرتا تھا اور وہ مجھے بڑے خوبصورت جال میں پھانس رہی تھی۔ تھانے دار جی، اس نے کہا، میری محبت کو ٹھوکر مار کر سکھی نہیں رہو گے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو میرے آگے جھوٹ نہ بولتی، میں نے کہا۔ اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور جذباتی اور عشقیہ باتوں پر اتر آئی۔ بڑی مشکل سے اسے باہر نکالا۔ ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ شاداں کی ماں کو ساتھ لے کر آئے۔ شاداں کی ماں آ گئی۔ وہ شاداں کی طرح ہی خوبصورت عورت تھی۔ اگر اس نے آج کل کی عورتوں کی طرح میک اپ کر رکھا ہوتا تو وہ شاداں کی ہم عمر لگتی، لیکن اس کے حسن میں معصومیت کی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی۔ اس قسم کے چہروں کو پولیس والے خوب پہچانتے ہیں۔ اس عورت کی آنکھوں کی حرکت بھی بے معنی نہیں لگتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ نچانے والی عورت ہے۔ اس نے آتے ہی مظلوم سے لہجے میں پوچھا کہ میں نے اس کی بیٹی کو کس جرم میں بٹھایا ہوا ہے؟ اصل جرم تمہارا ہے، میں نے کہا۔ تمہاری بیٹی نے جو جرم کیا ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ وہ کچھ کہنے لگی تو میں بول پڑا، زبان بند رکھ چڑیل، تو نے اپنی بیٹی کو دوسروں کا کھلونا بنایا ہوا ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دے کہ شاداں کی زری جوتی کہاں ہے؟ اگر گھر میں ہے تو جا کر لے آ۔ وہ تو معلوم نہیں کس کے گھر میں ہے، اس نے کہا۔ گاؤں میں ہی ایک شادی تھی، رات کو گئی اور بیٹی کی زری جوتی پہن کر گئی۔ شادی پر ان لوگوں کے بے شمار رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ گاؤں کی بہت سی عورتیں بھی تھیں، جوتی اتار کر رکھی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہی کوئی 15-20 روز ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ شاداں بھی گئی ہوگی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میں نے اس کا باہر نکلنا بند کر رکھا تھا۔ تم بکواس کرتی ہو، میں نے کہا۔ شاداں اس لیے نہیں گئی تھی کہ اس نے نذیر سے کہا تھا کہ آج رات ماں شادی پر جائے گی اور تم آ جانا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میں نے نذیر کے ساتھ اس کا میل جول بند کر دیا تھا۔
تم اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ رات جو گزر گئی ہے شاداں گھر میں نہیں تھی۔ میں نے کہا، کیا وہ تمہیں بتا کر گئی تھی یا تمہیں سوتا چھوڑ گئی تھی؟ تھانے دار جی، اس نے جواب دیا، وہ کہیں نہیں گئی، آپ جھوٹے الزام نہ لگائیں۔ میں نے اس عورت کو بہت ذلیل کیا اور اسے بھیج دیا۔ میں سوچنے لگا کہ ماں بیٹی کا بیان ملتا ہے۔ یہ تو میں دیکھ ہی چکا تھا کہ جوتی شادہ کے پاؤں میں فٹ نہیں آتی تھی۔ میں ابھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ شادہ کا اس واردات سے کوئی تعلق نہیں۔ موچی نے 2 اور عورتوں کے نام لیے تھے جن کے لیے اس نے زری جوتیاں تیار کی تھیں۔ میں نے موچی کو پھر بلا لیا اور ان 3 جوڑوں کے متعلق مزید دریافت کیا۔ اس نے میرے پاس پڑی ہوئی جوتی دیکھ کر کہا کہ اسی ناپ کی ایک اور جوتی اس نے ایک ہندو کی بیٹی کے لیے بنائی تھی اور تیسری جوتی کا ناپ اس سے 2 انگل بڑا تھا۔ یہ لڑکی چال چلن کی کیسی ہے؟ میں نے موچی سے پوچھا۔ تم کچھ جانتے ہو؟ کسی کے لیے منہ سے برا لفظ نکالتے ڈر لگتا ہے۔ موچی نے بڑی عاجزی سے جواب دیا، یہ بتا سکتا ہوں کہ اس ہندو کی جوتی کے پیسے نذیر نے دیے تھے۔ تم نے پہلے بھی کبھی اس لڑکی کی جوتی بنائی تھی؟ نہ جی، موچی نے جواب دیا، ہندو مرمت کے لیے اپنی جوتیاں بھیج دیتے تھے، نئی جوتیاں مجھ سے نہیں بنواتے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ لوگ شہروں سے سلیپر یا چپلیاں منگوا کر پہنتے ہیں۔ تمہیں یہ جوتی بنانے کو کس نے کہا تھا؟ کہا تو اسی لڑکی نے ہی تھا، موچی نے جواب دیا۔ میرے گھر آئی تھی، میں نے ناپ لے کر جوتی بنا دی۔ جب جوتی لینے آئی تو کہنے لگی کہ پیسوں کا فکر نہ کرنا، پہنچ جائیں گے۔ اسی شام کو نذیر مجھے ملا اور پیسے اس نے مجھے دیے تھے۔ یہ بات بڑی صاف تھی، یہ تو ابھی دیکھنا تھا کہ یہ ہندو لڑکی کیا کہتی ہے۔ اتنا ضرور ہوا کہ شاداں کے خلاف میرا شک کچھ اور نرم پڑ گیا۔ اس ہندو لڑکی کو شامل تفتیش کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ ذرا تصدیق کر لوں کہ نذیر کے ساتھ اس کے تعلقات تھے بھی یا نہیں۔ میں نے نمبردار کو بلایا، اسے ایک بار پھر برا بھلا کہا کہ وہ تفتیش میں دخل اندازی نہ کیا کرے۔ اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نذیر کے متعلق کوئی بھی قسم نہیں کھا سکتا کہ اس کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں یا نہیں۔ نمبردار کے ساتھ باتیں کرتے کرتے نذیر کی بیوی کا ذکر آ گیا۔ نمبردار کہنے لگا کہ وہ کچھ بتا سکتی ہے۔ اس نے 1-2 مرتبہ نمبردار سے شکایت کی تھی کہ نذیر باہر زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ میں نے اس عورت کے ساتھ بات کرنا ضروری سمجھا اور اسے بلا لیا۔ وہ روتی ہوئی آئی اور کچھ دیر روتی ہی رہی۔ میں نے یہ کہہ کر اسے تسلی دی کہ نذیر زندہ ہے اور وہ بچ جائے گا، حالانکہ مجھے اس کے بچنے کی امید کم ہی نظر آتی تھی۔ وہ جیے یا مرے، مجھے اس نے جیتے جی مار رکھا ہے۔ اس نے کہا، اسے باہر کے چسکے نے مروایا ہے۔ یہ تو میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میں نے کہا، اگر تمہیں معلوم ہے تو مجھے ان عورتوں کے نام بتا دو جن سے وہ ملتا ملاتا تھا۔ ایک تو شاداں ہے، اس نے کہا۔ شاداں تو شادی سے پہلے ہی اس کے دماغ پر سوار تھی، پھر اس کی ادھر شادی ہو گئی، مجھے اس کے ساتھ باندھ دیا گیا اور یہ شاداں سے ملنے ملانے لگا۔ عورتیں مجھے بتانے لگیں کہ اپنے گھر کا خیال کرو، یہ شاداں اور اس کی ماں تمہارا گھر اجاڑ رہی ہیں۔ پہلے ایک شاداں ہی تھی، پھر مجھے کسی نے بتایا کہ ایک ہندو کی بیٹی کے ساتھ بھی نذیر نے تعلق جوڑ لیا ہے۔ اس لڑکی کا نام سیتا ہے، بڑی شیطان لڑکی ہے۔ ماں باپ جہاں اس کا رشتہ کراتے ہیں وہ صاف جواب دے دیتی ہے۔ میں نے 2-3 مرتبہ نذیر کو اس بدکاری سے روکا تھا، جس کے جواب میں اس نے مجھے گالیاں دی تھیں۔ پھر میں صبر شکر کر کے چپ ہو گئی۔ مجھے نذیر کے 2 دوستوں کے نام بتائے گئے تھے۔ میں نے دونوں کو بلا لیا اور دونوں کو اکٹھے بٹھا لیا۔ انہیں کہا کہ ان کا دوست مارا گیا ہے اور وہ ملزموں کو پکڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ وہ بڑے غصے میں تھے اور کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ نذیر کے تعلقات کون کون سی عورت کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بھی یہی 2 نام لیے، شاداں اور سیتا۔ کیا نذیر نے کبھی راجہ مراد خان کے متعلق بات کی تھی کہ اس کی طرف سے یا اس کے بیٹے جمال خان کی طرف سے اسے خطرہ ہے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ یہ باپ بیٹا اپنی بے عزتی کا انتقام لینا چاہتے ہوں گے۔ دونوں نے جواب دیا کہ نذیر کی مراد خان اور جمال خان کے ساتھ بول چال بند تھی، لیکن نذیر نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ ان دونوں سے وہ کوئی خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نذیر کی کسی اور کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ اب میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ سیتا کو شامل تفتیش کروں۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں کھچاؤ تو رہتا ہی تھا۔ یہ ہندوؤں کے لیے اچھا بہانہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لیں۔ انہوں نے سیتا اور نذیر کو اکٹھے پکڑ لیا ہوگا اور نذیر کو وہ قتل کر گئے ہوں گے۔
میں نے سیتا کو بلایا تو اس کا باپ بھی 2 سرکردہ ہندوؤں کو ساتھ لے کر آ گیا۔ وہ سیتا کے لیے پریشان تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ سیتا کے خلاف کوئی الزام نہیں اور میرے پاس یہ بالکل محفوظ رہے گی۔ یہ سرکردہ ہندو گاؤں کے رہنے والے نہایت معمولی پڑے ہوئے آدمی تھے۔ ان کی طرف سے ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ میرے خلاف اوپر درخواست بھیج دیں گے کہ میں نے ان کی بیٹی کو بلا وجہ اپنے پاس بلا کر پریشان کیا ہے۔ انہیں باہر نکالا اور سیتا کو اپنے سامنے بٹھایا۔ وہ بھی شاداں کی طرح خوبصورت لڑکی تھی۔ نذیر نے تمہیں زری جوتی بنوا کر دی تھی۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟